بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی پارہ نمبر 26 کا سبق نمبر 20 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ محمد کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یقین جانو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے قصور پر بھی بخشش کی دعا مانگتے رہو۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش کی بھی دعا مانگتے رہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ تم سب کی نقل و حرکت، وَمَثْوَاكُمْ، اور تمہاری قیام گاہ کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی توحید پر جمع رہنے اور استغفار کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں، یعنی کہ اپنے علم پر اور یقین پر جمع رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کریں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خطاب کیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام اہل ایمان کو بھی جو ہے وہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کے اندر تمام اوامر اور نواہی آ جاتے ہیں کہ ان کا امتثال جو ہے وہ ضروری ہے اور اس پر مداومت ضروری ہے، یعنی کہ اس سے علم سے مراد علم کامل اور اکمل ہے، تو لہٰذا علم کامل کا تقاضا یہ ہے کہ تمام اوامر اور نواہی پر عمل کیا جائے، ان کو پورا کیا جائے، ان پر جو ہے وہ مداومت کی جائے، تو لہٰذا اس سے تمام اوامر اور نواہی جو ہیں ان کے امتثال پر مداومت کا پتہ چلتا ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ سے۔ اس کے بعد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اپنے لیے بھی استغفار کیجیے، اپنے قصور پر استغفار کیجیے، اور مومنین اور مومنات کے لیے بھی استغفار کیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ گناہوں سے معصوم تھے، گناہوں کا کوئی کام آپ سے ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کسی رائے کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ آپ کے بلند مقام کے مناسب نہیں تھی، جیسے کہ جنگ بدر کے قیدیوں کو جو ہے بغیر فدیہ لیے رہا کرنا وغیرہ، جس کا سورہ انفال کے اندر ذکر ہے، اور بشری تقاضے کے مطابق جو ہے وہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں بھول چوک ہو جاتی تھی، رکعتوں میں آگے پیچھے جو ہے وہ ہو جاتا تھا، تو وہ مراد ہے، اس سے قصور سے تعبیر فرمایا ہے۔ ذم کا معنی گناہ نہیں ہے یہاں پر، بلکہ قصور ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو گناہ کے زمرے میں نہیں آتی، جو گناہ نہیں ہیں، ان پر جو ہے وہ استغفار کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہ ان پر استغفار فرماتے ہیں، تو امت جو ہے وہ ان کو تو چاہیے، امت کے لوگوں کو، کہ وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ پر اور زیادہ اہتمام کے ساتھ استغفار کریں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فرمایا تو اس میں مسلمانوں کا اکرام ہے، مومنین کا اور مومنات کا، یعنی کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کا اکرام ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی امت کے لیے استغفار کیجیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے وہ قیام گاہ کو بھی جانتا ہے اور تمہاری نقل و حرکت کو بھی جانتا ہے۔ متقلبکم ومثواکم دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ متقلبکم اور مثواکم کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ متقلبکم سے دنیاوی اعمال کے اندر مشغول رہنا مراد ہے، اور مثواکم سے اس میں
جو ہے وہ آخرت کا ٹھکانہ مراد ہے۔ متقلبکم دنیاوی اعمال میں مشغول رہنا اور اس میں چلنا پھرنا، اور مسواکم آخرت کا ٹھکانہ مراد ہے۔ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقلبکم سے ارحام الامہات کی طرف منتقل ہونا مراد ہے، اور مسواکم سے زمین میں ٹھہرنا مراد ہے۔ اور ابن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا گیا ہے کہ متقلبکم سے جو ہے وہ لیٹتے وقت الٹ پلٹ ہونا مراد ہے، اور مسواکم سے قبروں میں ٹھہرنا مراد ہے۔ عزیز طلبہ، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کے اندر ذنب کی نسبت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ ذنب کا جو معنی ہے وہ گناہ ہوتا ہے، حالانکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، تو ذنب کی نسبت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں کی گئی ہے؟ اس کا ایک جواب تو مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اس سے مراد خطا اجتہادی ہے۔ خطا اجتہادی یعنی کہ جو ہے بعض اوقات انبیاء سے عصمت کے باوجود بھی خطا سرزد ہو جاتی ہے، جو قانون شرع میں گناہ نہیں ہے، یعنی خطا اجتہادی گناہ نہیں ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا اجتہادی پر جو ہے وہ متنبع کر دیا جاتا ہے، جو ہے تاکہ جو ہے وہ اس خطا اجتہادی پر متنبع ہو جائیں، مگر چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی جو ہے، بلند مقام جو ہے، اس کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک ذنب ہے، گناہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو ذنب سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ عبسہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی قسم کی ایک خطا اجتہادی پر جو ہے وہ متنبع کیا گیا اور تنبیہ فرمائی گئی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ذنب سے مراد گناہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد خلاف اولا ہے، یعنی کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا انبیاء سے خلاف اولا کا سرزد ہونا یہ ممکن ہے، یہ عصمت کے خلاف بھی نہیں ہے، یعنی امت کی سہولت اور بیان جواز کے لیے نبی کبھی جو ہے وہ خلاف اولا کو بھی اختیار کر لیتا ہے، تو لہٰذا اس سے خلاف اولا مراد ہے، ذنب یعنی گناہ مراد نہیں ہے۔ حضرت عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذنب جو ہے، گناہ جو ہے، اس کے مرتبے یا ہر ایک کے مرتبے کے موافق ہوتا ہے، یعنی کہ ہر ایک کے اعتبار سے وہ گناہ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، اس کا الگ مرتبہ ہوتا ہے۔ کسی کام کا بہت اچھا پہلو چھوڑ کر کم اچھا پہلو اختیار کرنا، اگرچہ وہ جواز کی حدود اور استحسان میں آتا ہو، بعض اوقات مقربین کے حق میں وہ گناہ تصور کیا جاتا ہے، ذنب تصور کیا جاتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، تو یہ والا بھی یہاں پر حسنات الابرار سیئات المقربین کے معنی میں ہے، واستغفر لی ذنبک کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دن میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی جو اسلام نے انسان کو اخلاق سکھائے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب کی بندگی کے لیے اپنے رب کی بندگی بجا لانے میں جو ہے وہ ادائے حق کی خاطر اپنی جان لڑا دے، اپنی آخری حد تک کوشش کرتا رہے، اور اس میں یہ گمان نہ ہو کہ میں نے جو کچھ کرنا چاہیے تھا مجھے، میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، اس لیے کہ کسی بھی بندے سے جو ہے وہ اس کی شایان شان حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا بندہ جس قدر بھی شکر کرے گا تو جتنا بھی وہ شکر ادا کرتا رہے گا، یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا ہی رہے گا۔ لہٰذا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ بندہ اس بات کا اقرار کر لے کہ اے میرے مالک، تو نے جو میرے اوپر جو حق تھا، جو مجھے حق عطا کیا، میرے اوپر جو حق لازم کیا، وہ میں اس کا پورا حق ادا نہیں کر سکا، کما حقہ میں اس کی ادائیگی نہیں کر سکا، اور ہر وقت اپنے قصور کا اعتراف رہے، اپنا جو قصور ہے اس کا معترف رہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اے نبی، اپنے قصور کی معافی مانگیے،
اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الواقع جان بوجھ کر کوئی قصور کیا تھا، بلکہ اس کا یہی مطلب ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا یہی مطلب ہے کہ اپنے قصور کی معافی مانگے۔ فی الواقع قصور کوئی نہیں ہوا، لیکن کیونکہ حق ادا کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، کما حق ہو اس کا حق پورا کیا جائے، اس لیے اپنے قصور کا معترف رہنا چاہیے۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ای دم یا محمد علی علمک بذالک النافع فی القیامت، یہ اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں فعلم انہ لا الہ الا اللہ کی، کہ اے محمد قائم رہیے اپنے اس علم پر جو کہ قیامت میں نافع ہے، یعنی کہ اس علم پر جمع رہیے جو قیامت میں نافع ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ لِأَجْلِهِ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ مَعَ عِصْمَتِهِ لِتَسْتَنَّ بِهِ أُمَّتُهُ وَقَدْ فَعَلَهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لِأَجْلِهِ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ مَعَ عِصْمَتِهِ سے یہاں پر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذم کی نسبت کیوں کی گئی۔ لِأَجْلِهِ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ مَعَ عِصْمَتِهِ، باوجود اس کے کہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ معصوم ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے باوجود کہا گیا لِتَسْتَنَّ بِهِ أُمَّتُهُ، تاکہ آپ کی امت اس کی پیروی کرے۔ وَقَدْ فَعَلَهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا بھی۔ قال، فرمایا انی لأستغفر اللہ فی کل یوم 100 مرۃ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہر دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یعنی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کا کہہ کر امت کو استغفار کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ امت اس کا اتباع کرے، اس کی پیروی کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل میں جو ہے وہ اس پر عمل کیا اور فرمایا کہ میں جو ہے وہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِيهِ إِكْرَامٌ لَهُمْ بِأَمْرِ نَبِيِّهِمْ بِالْإِسْتِغْفَارِ لَهُمْ، اس عبارت سے مصنف وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے لیے بھی استغفار کیجئے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی استغفار کیجئے۔ تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس میں امت کا اکرام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینا امت کے لیے استغفار کا، فیہ اکرام لہم، اس میں امت کا اکرام ہے۔ واللہ یعلم متقلبکم منصرفکم لاشتغالکم بالنہار، اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ تعالی متقلبکم کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جو ہے وہ دن میں تمہارے کام کاج کے لیے آمد و رفت کو جو ہے وہ جانتا ہے، ومسواکم، اور تمہارے ٹھکانے کو، مأواکم الی مضاجعکم باللیل، یہ مسواکم کی تفسیر بیان فرما دی کہ رات میں تمہارے قیام کی جگہ کو وہ خوب جانتا ہے۔ ای ہوا عالم بجمیع احوالکم، یعنی کہ وہ تمہارے تمام احوال کو جانتا ہے۔ لا یخفى علیہ شیء منہا فاحذروہ، اس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، لہٰذا اس سے ڈرو۔ والخطاب للمؤمنین وغیرہم، فرمایا کہ یہ جو خطاب ہے یہ خطاب تمام مومنین کے لیے ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، ذم کی نسبت انبیاء کی طرف ہو تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔